سورۃ یاسین کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء و اجداد کو۔ فہم غافلون، سو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم، یقیناً بات ثابت ہو چکی ان میں سے اکثر پر۔ فہم لا یؤمنون، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں اغلالا توق، فہی الی الاذقان، جو تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا۔ فہم لا یبصرون، بس یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وسواء علیہم، اور برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تھی، اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کر، قرآن حکیم کی ہی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پکی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن کریم یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، آپ نے خود سے نہیں بنایا، بلکہ یہ اس ذات نے اتارا ہے جو غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ آپ کے رسول بنانے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا، فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں۔ اللہ کے نبی، ان کی ایک صفت نذیر ہوتی ہے۔ نذیر کا لفظی معنی ہے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔ اور اصل میں نذیر اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی خطرے کو بھانپتے ہوئے شفقت کے طور پر لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرے۔
آخرت کے تمام خطرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں آخرت میں کیا کیا خطرات پیش آنے والے۔ اب آپ لوگوں پہ رحم اور شفقت کرتے ہوئے ان کو آگاہ کرتے تھے کہ بھئی بچ جاؤ، بڑی سخت گھاٹیاں آنے والی۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے انذار، اور یہ عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے نذیر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو رسول بنانے کا مقصد، آپ پہ قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اس قوم کو آگاہ کریں، اس قوم کو متنبع کریں کہ جن کے پاس کوئی، ان کے آباء کے پاس بھی کوئی نذیر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا عربوں کے اندر۔ عرب کے لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا وقفہ۔ اس 2000 سال کے اندر بنی اسماعیل میں کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ پاک نے سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا شام اور فلسطین کے علاقے میں، جو بنی اسرائیل کا علاقہ تھا۔ لیکن یہ جو بنی اسماعیل کا خطہ تھا، عرب کے لوگ جو مختلف قبائل کی شاخیں، گوٹھیں، ذاتیں، سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے اندر اسماعیل علیہ السلام سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی نذیر نہیں بھیجا گیا۔ ان کے آباء کو بھی کسی نے متنبع اور آگاہ نہیں کیا، لہذا ہم غافلون فہم غافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں کہ لوگ غفلت میں پڑتے ہیں تو ان کی غفلت سے ان کو نکالنے کا سامان بھی اللہ خود مہیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود ان کو ایسے سامان فراہم کرتے ہیں کہ وہ غفلت سے نکل جائے۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں لہٰذا ہم نے آپ کو رسول بنا دیا، یہ غفلت میں پڑے ہیں لہٰذا ہم نے آپ پہ قرآن نازل کر دیا کہ آپ ان کو غفلت سے نکالیں۔ ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹی دے کے بھیجا گیا تو آپ نے انتھک محنت کی، جد و جہد کی، پورا زور لگایا۔ آپ علیہ السلام دن رات ایک کر کے ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے رہے، لیکن ہوا کیا؟ اکثریت نے انکار کیا، مکے والوں کی اکثریت نے انکار کیا۔ اب اندازہ کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 200 سے زائد لوگ نہیں تھے آپ کے ساتھ۔ یہ 13 سال کے اندر محض 200 بندے بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے۔ اللہ کا یہ کلمہ، اللہ کی یہ بات طے شدہ ان کے متعلق لکھی جا چکی ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لہذا یہ ایمان نہیں لائے گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے ان پہ طے کر دی اس لیے نہیں مانتے تو ان کا کیا قصور ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر طے نہیں کی، یہ خود ان ظالموں نے اپنے آپ کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ اللہ نے تو پورا سامان مہیا کیا، عقل بھی دی ان کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت پہ اور سیدھے راستے پہ آنے کے لیے سب سے بہترین جوہر جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ عقل ہے۔ اگر انسان عقل کو استعمال کرے تو یہ عقل بھی اس کو سیدھے راستے پہ لے آتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسان کو حواس دیے، آنکھیں دی ہیں، کھلی رکھے، کان دیے ہیں حق کی بات کو سنے، زبان دی ہے حق بولے، صحیح چیز کو پہچانے، غلط چیز کا انکار کرے۔ یہ عقل بھی دی، حواس بھی دی ہے تاکہ انسان حق پہ آئے۔ یہ سارا سامان کس نے مہیا کیا؟ اللہ رب العالمین۔
پھر اس مادی اور ظاہری سامان کے ساتھ اللہ نے روحانی سامان کا بھی بندوبست کیا کہ اپنے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کے آپ پھر بھی ان کو سمجھائیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ رسی جل گئی لیکن بال نہیں نکلے، تو اگر کسی کے بال ہی نہ نکلے تو پھر اس میں کوئی کیا کرے؟ زبردستی تو اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ فرمایا یہ لوگ اکثر ایسے ہیں کہ ان کی مت ماری گئی، ان پہ بات لکھی جا چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے دائیں بائیں عبرت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں رہے، عبرت کی نظریں دوڑا ہی نہیں رہے۔ اور نظر نہ دوڑانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ ان کے گلے کے اندر ہم نے توق ڈالا ہوا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ان کی گردنوں کے اندر ہم نے توق ڈالا ہوا۔ پہلے زمانے کے اندر جب کسی کو گرفتار کرتے، جیسے آج کل ہتھ کڑی لگاتے ہیں یا پاؤں میں بیڑی لگاتے ہیں، تو ایک اور چیز ہوتی تھی کہ گلے کے اندر توق ڈال دیتے تھے۔ جیسے یہ کوئی مریض ہوتا ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کا مریض یا گردن کی ہڈی کا مریض، تو اس کو کالر لگا دیتے۔ اب وہ یہاں سفید سا وہ کالر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ گردن ایسے سیدھی رکھتا ہے۔ یہ تو ایک علاج کے لیے ہے، لیکن بعض لوگوں کو سزا کے لیے یہاں لوہے کا توق ڈال دیتے تھے۔ اس توق کی وجہ سے پھر اس کی گردن ایسے یکڑی رہتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو ہم نے ان کی گردنوں کے اندر، گلے کے اندر ہم نے لوہے کے توق ڈال دیے، اور وہ توق بھی ایسے ہیں کہ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ یہاں ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے۔ اب جب ٹھوڑی ایسے اوپر کو ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ مُقْمَعُونَ، انہوں نے منہ اوپر اٹھائے ہوئے۔ جب ایک انسان کا منہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تو اس کو نیچے نظر آئے گا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو کسی کھڈے میں گرے گا نا، وہ کسی جو ہے وہ نقصان دہ چیز کے ساتھ ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے اس قدر اوپر اٹھے ہوئے، پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں دی فلانے دی تون سے سریا آیا۔ یہ سریا بھی یہی ہے کہ اب یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ یار نیچے کیا ہو رہا ہے۔ گردن اوپر اٹھائی ہوئی ہے، منہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں گرد و پیش میں کیا ہو، اس لیے یہ حق پہ نہیں آ سکتے۔ تو ایک بندہ نیچے نہیں دیکھ سکتا اور دوسرا بندہ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی صورتحال یہ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے سامنے بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب ایک بندے کے آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، دائیں بائیں بھی دیوار ہو، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی اس کو ڈھانک دیا ہو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کہاں ادھر ادھر دیکھ سکے گا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ادھر۔ تو جب ایک بندہ دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتا، آگے پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتا، اوپر نیچے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، گلے میں توق ہے، نیچے بھی نہیں دیکھ رہا، تو ایمانداری سے بتائیں اس کو کوئی حق نظر آئے گا؟ اس کو کوئی صحیح بات نظر آئے گی؟ یہ ان کی تکبرانہ حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ بن گئی ہے کہ یہ لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے حق کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ صورت ہوتی ہے جس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ گیا، دل پہ حق بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ۔ فرمایا اگر وہ توبہ کر لے، اپنے اس گناہ کو دھو لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے،
تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقطے لگتے لگتے بالآخر دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو کالا اور سیاہ دل ہے، اس پہ پھر کسی حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نہیں پھر کسی بھی حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا، کیونکہ یہ کالا ہو چکا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، گناہوں کی یہ نحوست ہے جو بعض اوقات ہمیں صحیح بات صحیح نہیں لگتی اور غلط بات صحیح لگنے لگ جاتی، حق جو ہے وہ باطل لگنے لگ جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ حق لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لوث دعوت دی اہل مکہ کو، مشرکین عرب کو، لیکن تکبر، گناہوں کی نحوست، دل کی کالک ایسی پھیل چکی تھی کہ ان کو ابو جہل سچا لگتا تھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے لگتے تھے۔ ان کو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے وہ باطل لگ رہا تھا، اور ابو جہل اینڈ کمپنی کا جو باطل تھا وہ ان کو حق لگ رہا تھا۔ ایسی صورتحال بن چکی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صورتحال اس لیے بنی کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش دائیں بائیں کے حالات کا، عبرت کی چیزوں کا، انہوں نے اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ انسان، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جب کسی پھسلن والی جگہ پہ چل رہا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے آگے جانے والے نے پاؤں کہاں رکھا تھا، وہ وہیں پہ پاؤں رکھتا ہے تاکہ میں پھسلنے سے بچ جاؤں، اور جہاں آگے جانے والا پھسل جاتا ہے وہاں وہ پاؤں رکھنے سے کتراتا۔ یہ سمجھدار آدمی ہو۔ اب یہ کیسے بے وقوف ہے کہ پہلی قومیں جہاں سے پھسلی، گری، عذاب کا شکار ہوئی، یہ پھر اسی گیلی جگہ پہ پاؤں رکھ رہے۔ ان سے بڑا بے وقوف اور کون ہو؟ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب، ان کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے حق میں یہ برابر ہو چکا ہے، ان کے حق میں کوئی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آئے گی۔ سواء علیہم اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ خبر دے دی، اور میں نے کل عرض کیا کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی، یعنی تقریباً آپ کی عمر مبارک 46-47 سال تھی جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ مکی دور آپ کی عمر مبارک 53 سال تک محیط ہے، تو 6 سالوں کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال مزید ان کو تبلیغ کرتے ہی رہے، آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یار اس بندے کو اتنی دفعہ سمجھایا یہ مان ہی نہیں رہا، چلو دفعہ کرو، جبکہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پاک نے بھی بتا دیا کہ یہ نہیں مانیں گے، کریں تبلیغ آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، یہ نہیں ماننے والے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی زور لگاتے رہے، اس کے بعد بھی تبلیغ کرتے رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی بھی انسان کی حالت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل میں شفقت و خیر خواہی رکھتے ہوئے اس کو حق کی طرف لانے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کب اس کے لیے حق کا فیصلہ فرما دے۔ تو قرآن کریم نے اس بات سے بھی آگاہی کر دی کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے عمل نے بتا دیا کہ آپ پھر بھی مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ کی تبلیغ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کون؟ اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا ہے، آپ کی تبلیغ سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، وہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.